الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله لعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو اعمال ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو یہ شوال کا مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مکمل ہو جانے کے بعد کا تذکرہ بیان کیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ رمضان کے بعد کے احوال کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ آپ غور کریں گے تو اس آیت سے پہلے جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزے کا حکم دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ پہلے رکوع کی ابتدا میں روزے کا حکم دیا، پھر روزے کا حکم دینے کے بعد کہا کہ ایام معدودات، کہ یہ جو ہم نے روزے کا حکم دیا ہے وہ چند دنوں کے لیے، تو سال کے 365 دنوں میں 30 دن چند ہی ہوئے، یہ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں یہ حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو، فمن کان منکم مریض او علی سفر، یا تم میں سے کوئی رمضان کے اندر مسافر جس نے سفر کیا ہو، حالت مسافری میں، فعدۃ من ایام اخر، تو کوئی حرج نہیں، رمضان کے بعد جو تمہارے بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں یا سفر کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں تو تم اس کی قضا کر لینا۔ کیا کر لینا؟ قضا کر لینا۔ یا اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جن عورتوں کو شرعی اجرت کہ جن کے بنا پر شریعت نے ایسے حالت کے اندر روزے رکھنے کا حکم نہیں دیا، تو فرمایا وہ بھی کیا کر لے بھائی، رمضان کے بعد قضا کر لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا آدمی ہے کہ ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری کے اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے بارے میں فدیے کا حکم دیا کہ اس کو فدیہ دینا ہے۔ اب ایک روزے کا فدیہ کتنا؟ تو کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ذرا ربط دیکھتے آئیے، پورا ربط قرآن میں دیکھیے۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کا نزول کا ذکر کیا کہ ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ پھر اللہ واپس کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔
جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے، واپس کہا اللہ نے۔ حالانکہ آپ علماء سے پوچھ لیں، کہیں احکامات میں قرآن کریم میں تکرار نہیں ہوتا، تذکیر میں ہوتا ہے۔ تذکیر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنی ہوتی ہے تو قرآن بار بار ایک آیت کو لاتا ہے۔ جہاں ڈرانا ہوتا ہے وہاں ایک آیت کو قرآن بار بار لاتا ہے، اس کے علاوہ مقامات میں لاتا ہے۔ لیکن کہیں مسائل بیان کرنے ہوتے، احکامات، اس میں قرآن کبھی تکرار کو نہیں لاتا، صرف 3 جگہ پر تکرار لایا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ کہ پھر اللہ نے کہا فَلْيَصُمْ، کہ روزہ رکھنا، رمضان کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، پھر کہا ہاں وہ الگ چیز ہے کہ بیمار ہو گئے یا سفر میں گئے۔ پھر اللہ آگے یہ کہہ رہا ہے کہ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تکلیف والا معاملہ کرنا چاہتا نہیں۔ کیا آسانی؟ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ بیمار ہو یا سفر میں ہو کسی بھی حال میں روزہ رکھنا پڑے گا تو ہم کیا کرتے؟ مشکل ہو جاتا نا روزہ رکھنا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا ہم تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اب جو مجھے بات کرنی ہے اس پر آ رہا ہوں۔ پھر یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے خطبے میں تلاوت فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، پھر اللہ کہتے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو میرا عدد ہے نا روزے کا 29 ہو یا 30 اس کو پورا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ بس اب یہاں 2 باتیں عرض کرنی ہیں، اس کو آپ ذرا غور سے سنو۔ پہلی بات، قرآن کریم نے ایک ایسے انداز میں مجھے اور آپ کو خطاب فرمایا کہ بھائی دیکھو، روزے کا جو حق ہے وہ حق تو تم ادا نہیں کر سکو گے، وہ حق تم سے ادا ہو سکتا نہیں۔ ایک بات، کیونکہ روزہ عبادت ہے اور میری عبادت کو اس کو صحیح حق کے ساتھ ادا کرنا یہ تمہارا کام ہے، اس کو کمی رہی جائے، سمجھ آئی؟ ہاں، اس لیے میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بس تعداد پوری کر لو۔ کیا کر لو؟ تعداد پوری کر لو، پھر روزوں کے اندر جو کمی رہ جائے گی، کوتاہی رہ جائے گی تو میں قبول کرنے والا ہوں، میں قبول کرنے والا، میں تمہارے روزے کو کیا کر لوں گا؟ قبول کر لوں گا۔ اسی لیے دیکھیے ہر عبادت کے بعد استغفار ہے، ہر عبادت کے بعد۔ آپ ذرا دیکھیں آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام مکمل کرتے تھے تو اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی کی نماز تو اعلیٰ درجے کی نماز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کہ اللہ تیری اس نماز کو مجھے جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے یہ میں نہیں کر سکتا ہے۔ روزے کا وقت آیا تو کہ دسترخوان پر آپ بیٹھو، روزہ افطار کرنے کا وقت آئے تو کہا کہ یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع مغفرت والے میری مغفرت فرما دے کہ روزے کا جس طریقے سے رکھنا چاہیے تھا میں رکھ نہیں سکا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حج کا مسئلہ آیا، سارا نقشہ اللہ نے حج کا کھینچا، من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، پھر آخر میں یہی کہا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، کیونکہ حج جس طریقے سے تمہیں ادا کرنی چاہیے وہ تمہارا کام ہے، تمہاری کوتاہیاں کمزوریاں رہی جائے گی تو اس لیے تم آخر میں کیا کرو بھائی؟ استغفار کرو۔ معبدناک حق ایمان، تیری عبادت کا حق ہم ادا کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی یہاں جو فرما رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اسی طرف اشارہ ہے کہ تم میرے عدد کو پورا کر دو، اور کوئی میں نہیں چاہتا۔ میں نے تمہیں جو حکم دیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا روزے رکھو، شوال کا چاند نظر آیا روزے کو ختم کر دو، چاہے 29 ہو چاہے 30،
بس یہ عدد مکمل کر دو، اس کے بعد قبول کرنا یہ میرا کام ہے۔ یہ اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور آپ کے حکم کی اتباع کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے سارے وہ مسائل حل ہو گئے جو ہم کہا کرتے ہیں ارے یار ہم سے تو اچھی طریقے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو پھر نماز کیا پڑھنا؟ ہاں ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں اسی وقت سے کھوئے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں تو نماز میں کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا ہے تو نماز پڑھے کیا یار؟ نماز تو وہ پڑھے جو توجہ سے پڑھے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میرا حکم یہ، میرا منادی نے پکارا نماز میں آ جاؤ، اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھ لو، بس باقی کا آگے کا مسئلہ میرے حوالے۔ اس لیے تو سید الاستغفار میں بھی یہی کہا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے اللہ تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے اور تجھ سے جو میرا وعدہ ہے، میری استطاعت کے مطابق میں نے اس کو کیا ہے، مجھ میں جتنی طاقت تھی اس طریقے سے میں نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے اللہ تو کیا کر دے۔ اس لیے یہ جو قرآن کی تلاوت تو کہ ہم نہ کریں، قرآن میں کہاں مزہ، پڑھتے ہیں تو دل نہیں لگتا، یہ نہیں لگتا، لگے یا نہ لگے پڑھو، نماز میں دل لگے یا نہ لگے پڑھو۔ اصل ہمارا حکم تم مانو، ہم نے تمہیں کہہ دیا کرنا ہے تو کرو، بس باقی سب چھوڑو، باقی سب۔ تو یہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو علماء نے بیان فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ کا، وہ یہ بیان فرمایا کہ اصل عدد کا پورا کرنا، تم بیمار تھے تم نے روزے نہیں رکھے، تم سفر میں تھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہماری طرف سے اجازت تھی۔ اور ایک خواتین سن لو کہ تم معذوری کی حالت میں تھے روزے نہ رکھے، تو تم افسوس مت کرو، پچھتاؤ نہیں، وہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ تم اس روزے کی عدد کو پورا کرنے کے لیے پورے سال میں جب بھی روزہ رکھو گے اللہ وہ برکات عطا فرمائے گا جو رمضان میں دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آئے گا؟ وہی برکات اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے نوجوان جن کے بیماری کی وجہ سے روزے گئے، جن کے سفر کی وجہ سے روزے، اور خصوصاً عورتوں کے روزے تو عام طور پر جایا ہی کرتے ہیں خاص وجہ سے، تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت ہے، اللہ وہی برکت عطا فرمائے۔ لیکن عدد کیا کرنا ہے بھائی؟ پھر آگے کیا کہا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ہاں اب یہ عید کا مسئلہ ہے، اب اللہ نے عید روزے پورے ہوئے تو عید کا تذکیرہ کیا، اب میری تکبیر بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ تو دراصل دیکھا جائے تو یہ روزہ ہی اللہ کی کبریائی ہے۔ کیوں اللہ کی کبریائی؟ روزہ اللہ کی کبریائی اس بنا پر ہے کہ کوئی بڑا آدمی جب کسی چیز کو کرنے چھوڑنے کو کہے اور چھوٹے کے لیے وہ چیز چاہے جائز ہو، حلال ہو، اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ رہا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو کیا مان رہا ہے؟ بڑا۔ آپ کا لڑکا ہے کچھ کھا رہا ہے حلال چیز اور آپ نے کہا کہ بھائی مت کھا، وہ یہ آپ کا کہنا مان رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے آپ کو بڑا مانا۔ اگر بڑا نہ مانا ہوتا تو مانتا؟ تو ہم نے اللہ کے حکم کو مانا کہ کھانا چھوڑو، پینا چھوڑو، بیوی سے ملنا چھوڑو، تو یہ روزہ ہی دراصل اللہ کی کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بڑائی کو مان لیا کہ رب بہت بڑا ہے۔ کون ہے؟ بہت بڑا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آگے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی تکبیر بیان کرو۔ تو اب ذرا غور کرو، جو عبادت رمضان کے لیے خاص تھی، ایک روزہ، تو روزہ تو خود کبریائی ہوگی، دوسرا تراویح، یہ رمضان کی خاص عبادت ہے، تو اب ایک رکعت کے اندر 6 مرتبہ اللہ اکبر آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ حساب لگا لو کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ پہلے تکبیر گئی اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، واپس سجدے میں اللہ اکبر، واپس سجدے سے اٹھے تو اللہ اکبر۔
ایک رکعت میں 6 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، تو رمضان میں اللہ نے 20 رکعت ایکسٹرا، تو 20 6 120 مرتبہ اللہ کی کبریائی اللہ نے بلوائی، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، ایک ہو گیا۔ اب اس سے آگے بڑھو تو کہ اب تمہاری رمضان کے روزے مکمل ہو گئے، تراویح کے اندر میری کبریائی کو تم نے بیان کر دیا، تو آؤ حج کے لیے، آؤ عید کے لیے۔ تو خطیب کو حکم دیا کہ محمد رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ممبر پر چڑھتے وقت پہلے خطبے کے پہلی مرتبہ 9 مرتبہ تکبیر کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور دوسرا خطبہ شروع کرتے وقت 7 مرتبہ کہے۔ کتنی مرتبہ؟ یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر کہا درمیان خطبہ میں بھی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے رہو اور میری کبریائی کو بلند کرتے رہو، اور کہا کہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آؤ تو راستوں میں خاموشی کے ساتھ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے آؤ، تو یہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، میری کبریائی کو بیان کرو۔ آگے کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تم یہ کرو گے راستہ سیدھا پالو گے۔ اگر سیدھے راستے کی تلاش ہے نا تو تمہیں سیدھا راستہ کیا ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات پر اب آتا ہوں، آپ کو وقت ہونے آیا اور اصل بات پر اب آ رہے ہو، وقت پہ چھوڑ دوں گا، بے فکر رہنا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آگے اللہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب ذرا روزے کا تذکرہ چل رہا ہے اوپر سے رکوع سے، اور اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لا رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں قریب ہوں۔ کیا ربط ہے، کیا جوڑ ہے؟ یہ کلام اللہ کا جوڑ یہ ہے کہ میرے بندے تو یہ سمجھنا مت کہ رمضان ہی میں تیری دعا قبول کرتا تھا، تو یہ مت سمجھنا کہ لیلۃ القدر میں تیری دعا قبول ہوتی تھی، تو یہ مت سمجھنا کہ روزے کی حالت میں تیرے قریب تھا۔ تیرا اللہ رمضان میں بھی تجھ سے قریب تھا اور رمضان کے بعد بھی تجھ سے قریب ہے۔ وہ دور ہے نہیں۔ ہاں، اس لیے ایک شیطانی وسوسہ ہے، کیا یار رمضان کا مہینہ چلا گیا تو کیا دعا میں بھی یہ نہیں وہ نہیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اس لیے دعا یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، یاد رکھنا۔ لیکن عام طور پر امت مسلمہ کی جو غفلت ہے وہ دعا میں۔ آپ دیکھیں، نوٹ کر لینا، نماز پڑھنے آئیں گے لیکن دعا کے لیے بیٹھیں گے، بہت کم ہاتھ ایسے اٹھیں گے جو نماز کے بعد دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ورنہ بیک ٹو پیول۔ سمجھ میں آئے گا؟ تو فرمایا تمہارا معمول رمضان میں دعاؤں کا تھا، رات کے آخری حصوں میں، افطار سے پہلے، حالت روزے میں، تو اب سمجھ لو کہ اس کا بھی اہتمام تمہارا ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے رمضان میں آپ نے مجھے قریب مانا تھا کہ میرے رب کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہے، تو کائنات میں بسنے والے انسانیت اس بات کو جان لے کہ تیرا رب تیری شہ رگ سے قریب ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ تو نے رمضان میں تیرے رب کو قریب مان کر گناہوں سے بچتا رہا تو رمضان کے بعد بھی تیرا رب قریب ہے، دور نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے؟ تیرا رب کیا ہے؟ اسی لیے عزیزم مفتی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مجلس میں امام الحرم شیخ سدیس کے حوالے سے ایک بات جو نقل کی تھی، کیا کی تھی؟ کہ میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ کوئی کسی نے تلوار اٹھا لی، کسی نے کیا کیا، اس وقت جو لگام سنبھالی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کلمہ کہا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ قدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ اللہ لا یموت، کبھی مرتا نہیں، وہ زندہ ہے نا؟ تو اسی طریقے سے جو رمضانی مسلمان تھے تو سمجھ لو کہ رمضان ختم ہو گیا، لیکن اللہ رمضان کے بعد بھی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رمضان کے بعد بھی ہے۔ تو
اب جو کرنا ہے وہ کرتے رہنا. تہجد پڑھتے تھے ماشاءاللہ, تو اب تو رات کے آخری حصے میں آنکھ کھلنا, کیونکہ فجر میں ہی ڈانڈیا ڈول ہو گیا ہے نا, فجر میں ہی نقشہ بدل گیا ہے مسجدوں کا. دوسری نمازوں میں بھی نقشہ بدلا, لیکن فجر میں بھی زیادہ بدل گیا. تو دیکھو ایک بات سن, اب رمضان میں اللہ کی رحمتیں زیادہ قریب ہوتی ہے تو ان کاموں کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب جو ابتدائی لوگ ہیں انہیں کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک آسان فارمولہ یہ ہے کہ جو تہجد کا اہتمام تم رمضان میں کرتے تھے تو ایک کام کرو, عشاء کے بعد وتر سے پہلے پڑھ لو. کب پڑھ لو؟ پڑھ لو گے انشاءاللہ 2 رکعت سنت, اس کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے, پھر وتر پڑھ لیں. پھر کیا پڑھ لیں انشاءاللہ؟ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ تہجد گزارو الگ ہو جاؤ, تو اللہ ہمیں محروم نہیں کرے گا, انشاءاللہ نہیں کرے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہو اس کے لیے نہیں, یہ تو جو 10 روپے خرچ کرنے والوں کے لیے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جو لوگ اہتمام سے تہجد پڑھتے ہیں ان کے لیے فارمولہ نہیں ہے, وہ تو اسی پر جوٹے رہے. ہاں, ان کے لیے سستا سودا. یہ تو ابتدائی لوگوں کے لیے بھجیا ہے. آؤ تاکہ اس سے آپ شروع ہو جاؤ, تہجد تمہاری زندگی میں آ جائے. پھر اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ اللہ رات کے اول حصے میں بلانے والا بھی تو ہے, رات کے آخری حصے میں بھی بلانے والا تو ہے. میں کمزور ہوں, میں اول حصے سے ابتدا کر رہا ہوں, موت سے پہلے آخری حصے میں بھی مجھے اٹھا دینا. تو وہ اللہ اٹھا دے گا انشاءاللہ. کیا کر دے گا؟ اٹھا دے گا. تو کرو گے انشاءاللہ؟ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے ماشاءاللہ, پابندی سے ہوتی تھی. ایک پارے کا ہی ٹارگٹ چلا ہے نا, ہو رہی. لیکن میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری کمزوری ہے کہ جو 27ویں 28ویں یا 29ویں قرآن کریم کو ختم کر دیتے ہیں, پھر قرآن کو بند کر کے ختم ہو گیا, ہمارا قرآن پورا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میرا قرآن پورا ہو گیا, ختم ہو گیا. تو کیا پھر تلاوت نہیں کرنے کی؟ تو اب ذرا دیکھو, آپ کا رمضان میں معمول قرآن کریم کا تلاوت کا 1 پارے کا تھا, تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کم از کم پارا پڑھا کرو. کتنا پارا؟ پارا پڑھو گے نا, تب بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 1 سال کے اندر کم از کم 3 قرآن ختم ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 3 قرآن. اور اس کے آسان ترتیب اگر سمجھ میں آ رہی ہو, ہر نماز کے بعد 1 رکوع پڑھ لینے کا. اب 1 رکوع پڑھنے میں کتنی 2 منٹ لگتی ہے, 2 سے 3 منٹ حد ہو گئے. ہر نماز کے بعد 1 رکوع پڑھ لو, 5 نماز کے بعد انشاءاللہ پارا ہو جائے گا. رمضان آتے آتے انشاءاللہ کتنے قرآن ختم ہو جائیں گے؟ 3 قرآن ختم ہو جائے. کرو گے انشاءاللہ؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں دراصل اس ربط کے ساتھ یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں. اب آپ کو آخری بات, پھر بات کو ختم کرتے ہیں. آپ یہ کہیں گے مولانا اتنی دعائیں مانگی رمضان میں, اتنی مرتبہ مانگی, لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے نا, کوئی نتیجہ سامنے آیا نہیں. بیمار کے لیے مانگی, اس کے لیے مانگی, اس کے لیے مانگی, لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. بھائی دیکھ, کسی آدمی کا اکلوتا بیٹا بیمار ہو, سخت بیمار ہو, اور اس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھئی اس کو ٹھنڈے سے دور رکھنا, ٹھیک ہے. اب لاری لے کر کوئی آیا, آئس کریم, بیٹے نے سن لی گھنٹی آئس کریم کی. اب یہ ضد کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ابو آئس کریم کھانی. آپ کھلا دو گے؟ کون کھلاؤ گے؟ نہیں کھلاؤ. ہاں, آپ اپنے بڑے لڑکوں کو کہیں جا تو بیٹا لیتا ہو تو آئس کریم, لیکن یوں بھی کہہ دو گے, ساتھ میں اشارہ بھی کر دو گے, تاکہ وہ چھوٹے کو ایسا ہو کہ بڑا بھائی لینے کے لیے گیا ہے, بڑے بھائی کو آپ نے اشارہ کر دیا, وہ لانے والا ہے, اسی انتظار میں بیٹا چھوٹا کیا ہو جاتا ہے؟ خاموش ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے, معاملہ ہو گیا ختم, اپنا کام ہو گیا پورا. سمجھ میں آئے گا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی ہلاکت کو برداشت کرنا نہیں چاہتے, تو وہ اللہ تو رحیم ہے. اللہ چاہتا ہے
کہ مجھے میرے بندے کو دینا ہے، لیکن کب دینا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ کب دینا ہے وہ؟ ابھی جس طریقے سے آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو آئس کریم نہیں کھلائی کیونکہ باپ جانتا تھا، لیکن اسے جب شفا ہو گئی تو اب آئس کریم کا 10 آئس کریم کھلاتا ہے یا نہیں کھلایا؟ تو آپ کوئی ڈر ہے؟ تو اللہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے کہ ابھی اس کو دینا کہ بعد میں دینا۔ سمجھ میں آئے بات؟ اس لیے ہم کو ابھی دیتا نہیں، لیکن دے گا ضرور، دے گا ضرور۔ اور جب دے گا تب ہم کہیں گے کہ میرے رب نے بہت دیا۔ کیا دیا؟ تو مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں آخر کے اندر لعلہم یشکرون کا بھی لفظ آیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم سے جو کچھ بھی عبادتیں ہوئی ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی یہ دولت عطا فرمائے، آپ تمام کو بھی عطا فرمائے۔ جو اعمال صالحہ ہم سے رمضان میں ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں استقامت ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔